بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی میں ہی اس میں آیاتن نشانیاں ہیں، بیناتن واضح، مقام ابراہیم ہے، واو اور من جو کوئی داخل ہو اس گھر میں، کانا وہ ہو جاتا ہے، آمینہ امن میں، واو اور للہ اللہ کے لیے، علی الناسی لوگوں پر، حج کرنا، البیتی بیت اللہ کا، من وہ شخص، استطاع جو استطاعت رکھتا ہو، الیہ طرف ہی اس کے، سبیلا سفر کی چلنے کی، واو اور من جو کوئی، کفرا انکار کرے، فا پس، ان بے شک، اللہ تعالی، غنی بے پرواہ ہے، عن سے، العالمین جہان والوں، فیہ آیات بینات اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، وما دخلہ کان آمنا جو شخص اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور وہ شخص جو اس گھر کی طرف سفر کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اللہ کے لیے اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے، وما کفر فإن اللہ غنی عن العالمین لیکن جو شخص انکار کرے اللہ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 97 ہے، جس میں اللہ رب العزت مسجد حرام کی تعریف، مقام ابراہیم کی تعریف، اس کے اندر امن و امان کی کیفیت، حج کی فرضیت اور حج نہ کرنے والوں کی وعید کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، یہ آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں جب ذی القعدہ کی 27 تاریخ ہے، اور حیران کن طور پہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا ہوا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ آپ کے پاس آئے گی، میں بھی اس دن یکم ذی الحج ہو یا 30 ذی القعدہ ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے اس آیت مبارکہ کا آج ہی میرے سبق میں آنا مجھے بہت حیران کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل میں ایسی تڑپ پیدا ہو جائے اس گھر میں جانے کی اور حج کا فریضہ ادا کرنے کی، کیا پتہ کوئی ایسا آنسو ڈھلک جائے، کیا پتہ کوئی ایسے ورڈز ہمارے منہ سے نکل جائیں، کوئی ایسی دعا نکل جائے کہ اللہ پاک اس کو قبول کر لے، اور آپ کو اور مجھے، جس طرح ہماری ایک دوست اس بار جا رہی ہیں کہ اب تک کتنی بہنیں جا رہی ہوں گی، اور لاسٹ ایئر میری 3 دوستیں جو اس گروپ سے گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس وقت میں اس آیت کو لانے سے ایک یہ بھی ہو کہ ہمارے اندر ایک ایسے وقت میں کیفیت، یعنی کہ نارمل اگر میں اس آیت مبارکہ کو کرتی تو ہو سکتا ہے کہ میں اس میں اتنی زیادہ ڈیپ نہ جاتی، لیکن جب یہ ایسے ہی لمحے پہ آ رہا ہے کہ مسلسل لوگ حج کی طرف جا رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں اور سب کچھ، تو ایسے موقع پہ ایک شدت سی پیدا ہو رہی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر کہ رب کریم ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما۔ اور میری پیاری بہنوں، کل بھی میں نے آپ کے لیے بہت اللہ رب العزت سے مانگا، تو آپ سب بھی اگر اس پہ خوش ہیں اور آپ نے صدقے دل سے امین کہا ہے، تو ایک مرتبہ آپ لوگ نماز پڑھ کے رب کریم سے کہہ دیں کہ رب کریم اس گنہگار لڑکی کو بھی اپنے گھر بلا، اور وہ بھی عمرے کے لیے نہیں، حج کے لیے بلا، کیونکہ میری شان، میری طاقت تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں، دنیا داری، مسائل، کلاسز، جاب، فنانشلی مسائل، بچوں کو دیکھنا رکھنا، ان کا خیال، سب کچھ، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن رب کائنات کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو میرا تو یہ ہے کہ میں عمرے پہ ہی جاؤں، عمرے کے لیے اللہ پاک مجھے بلا لے، لیکن رب کی شان تو یہ ہے کہ رب چاہے تو مجھے حج کے لیے بھی بلا سکتا ہے، کچھ بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس لیے آپ سب ایک بار اللہ رب العزت سے کہہ دیں کہ رب کریم ہمیں بھی لے کے جا،
اور اس گنہگار لڑکی کو جس کے منہ سے تو نے یہ آیت مبارکہ سنوائی ہے آج، اس کو بھی جلد از جلد، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا کب شام ہو جائے، اس شام ہونے سے پہلے اپنے گھر کا دیدار اور حج کے وہ جگہ جب میں دیکھتی تھی، اللہ رب العزت کے کرم سے، اللہ کے فضل سے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، جو میں نے اس کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اور عمرہ، لیکن اللہ پاک نے وہ جگہ دکھائی تو وہاں مجھے بڑا دل کرتا تھا کہ ابھی یہ ہے کہ تھکاوٹ ہو گئی، کچھ ہو گیا، ہم لوگ ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، نہیں پورا زیادہ، لیکن حج کے لوازمات ایسے ہیں، حج کے ارکان ایسے ہیں کہ اس میں بندے کو چاروں نہ چار تکلیف ہو، مشقت ہو، کچھ بھی ہو، وہاں جانا پڑتا ہے، وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جب میں دور دور سے ان جگہوں کو دیکھتی تھی، جب یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ حج کے لیے آتے ہیں تو یہاں پہ کنکریاں پھینکتے ہیں، یہاں پہ رکتے ہیں، یہاں پہ 3 دن، یہاں 2 دن، یہ سب کچھ تو بڑی تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ حج کے لیے اللہ پاک یہاں بلائے، جس کے ارکان ہم ہر حال میں کر کے ہی آئیں۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں اللہ رب العزت سے صرف یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے حج کروا، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ حج کے تمام فریضوں کو بہت احسن طریقے سے بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لاسٹ ایئر جو میں نے حج پہ گئی تھی وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہیں، یہ جو ابھی جائیں گی وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ یہ جون جولائی کے مہینے میں حج کرنا کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ جن لوگوں کے دلوں میں جذبہ ہوتا ہے تو وہ جون جولائی کا حج ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، وہ کر گزرتے ہیں اور ان کو زیادہ مزہ آتا ہے کہ اتنی زیادہ مشقت ہے، لیکن پھر بھی اتنی زیادہ بعض اوقات اس کے دوران مشقت ہوتی ہے، اس قدر کچھ ارکان جو ہے گرمیوں کے موسم میں ادا کرنا مشکل ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کی توفیق نہ ہو، اللہ کی مدد نہ ہو اور اللہ کی طرف سے ایک روحانیت اور ایک جذبہ اگر بہت شدت کے ساتھ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ بندہ حج کے لیے بھی جائے، سارا کچھ کر لے اور وہاں جا کے وہ ان طریقوں چیزوں کو اچھے طریقے سے نہ کر سکے۔ تو فرسٹ دعا تو یہ ہے کہ رب کریم حج کے لیے بلا لے، اور دوسری دعا یہ ہے کہ جب بلائے تو پھر حج مبرور نصیب فرمائے، وہاں اس کے لیے ایک ایک چیز کو احسن طریقے سے، ایک نہیں کرنا، احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حج کو ہمارے لیے قبول فرما دے۔ ایک اور بات میری پیاری بہنوں، میں اکثر سوچتی تھی، ابھی تو اس ٹائم میں خود اس چیز کے زیر اثر ہوں کہ مجھے بہت دل کر رہا ہے رب کریم کے گھر میں جانے کا اور وہ بھی حج کے لیے جانے کا، لیکن اکثر میں یہ بات کہتی ہوں اور دل میں سوچتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ بہت زیادہ طلب رکھتے ہیں عمرہ کرنے کی اور حج کرنے کی تو پریشان بھی ہوتے ہیں، تب میں یہ سوچا کرتی تھی، ابھی تو نہیں سوچ رہی ہوں لیکن ابھی میں خود اسی کیٹیگری میں ہوں، لیکن عموماً میں سوچتی تھی کہ ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے حج کرنا شوق ہے، خواہش ہے، عمرہ کی طلب ہے، سب کچھ پیارے رب کا پیارا گھر دیکھنے کی خواہش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گلیاں اور وہ جگہیں دیکھنے کی خواہش، سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں صرف یہ کرنا چاہیے، ایک چھوٹا سا اصول زندگی کو آسان کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں جو چیز ہمارے استطاعت میں ہے، جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو کریں، جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ابھی ہم نہیں عمرے پہ جا سکتے کسی بھی وجہ سے حج پہ، وہ ہم اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ اب ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم 5 وقت وضو کریں، وقت کے اندر اچھے طریقے سے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہاں پر خانہ کعبہ کے سامنے جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن وہ تو رب نے بلانا ہے نا، اس کے لیے رب نے انتظامات کرنے ہیں، اس کی مرضی ہے جب کرے گا، لیکن یہ جو ہم نے اٹھنا ہے، یہاں سے جانا ہے، وضو کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کو تو ہم بہتر کر سکتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ جو 5 وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو رب کے سامنے ہی حاضری دے رہے ہیں نا۔ ابھی وہ الگ بات ہے کہ کچھ خوش نصیب وہاں جا کے دیتے ہیں، کچھ یہاں، تو ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، ہم اس کو اچھے طریقے سے کریں، رب وہ بھی کروائے گا جو ہماری خواہش اور جو ہمارے لیے امپاسبل ہے، ناممکن جو چیز ہے، رب کریم وہ بھی ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ تو آج کے بعد اس خواہش، جب بھی یہ دل میں خواہش اور تڑپ پیدا ہو، جب بھی حاجیوں کو دیکھ کے حسرت ہو، جب بھی عمرے بھی جانے والوں کو دیکھ کے رشک آئے، تو تب یہ کر لیں کہ جو ہمارے
ہماری بس میں ہے نا، ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے، اپنی نماز کو بہتر کرنا ہے، اپنی تلاوت کو بہتر کرنا ہے، اپنے اوقات کو بہتر کرنا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ رب کریم نے حج کے لیے بلایا ہے یا نہیں بلایا، لیکن یہاں ہمیں جو مشکل لگتا ہے کسی کے برے رویوں پر صبر کرنا، کسی کے برے سلوک کے باوجود اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، کسی کی بہت زیادہ ہرٹ کرنے والی تکلیف دہ چیزوں پہ بھی صبر اور ہمت کرنا، اور پھر بھی اس شخص کے بارے میں پازیٹیو ہونا، اور حد سے زیادہ پازیٹیو ہونا، یہاں تک کہ وہ شخص جو کبھی کبھی آپ کی زندگی میں آپ کو اتنا ہرٹ کر دیتا ہے کہ اس کے لیے نفرت بھی آ سکتی ہے دل میں، ایسے شخص سے محبت کرنا کیا ہی مزے کی بات ہو کہ ہم اتنے اللہ کے قریب ہو جائے، ہمارا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ شخص جو ہمیں بہت تکلیف دے اور وہ نفرت کے حد تک بھی ہمیں کچھ چیزیں اس کی بری لگیں، لیکن اسی شخص سے ہم محبت کریں اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اس کے ساتھ محبت کرنے میں اللہ کی رضا شامل ہو، اللہ اس سے راضی ہوتے ہوں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمارے بس میں جو ہے ہم وہ کریں گے تو رب کریم ہم سے وہ کروائے گا جو رب کے اختیار میں ہے۔ بہت معذرت، پھر میں جو ہے نا زیادہ بولوں گی، ابھی تک آیت مبارکہ کا مفہوم شروع نہیں ہوا، اس پر قصور ان بہنوں کا ہے جو بہت پیارے پیارے میسج کر دیتی ہیں اور ایسی باتیں کر جاتی ہیں کہ جس سے جو نا زیادہ بولنے کی ہمت ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے معذرت پھر ان بہنوں سے کرتی ہوں جو پھر اگر ان کو مشکل لگتا ہو یہ سب کچھ سننا۔ بہرحال یہ ہم رب کریم کا کلام سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ ہمارے جو 15 منٹ اگر 30 بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ بات جو بھی ہو رہی ہوتی ہے نہ میری اور آپ کی ہو رہی ہوتی ہے، رب کریم کے کلام کی ہوتی ہے۔ بہرحال رب کریم اس آیت مبارکہ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فیہ آیات بینات، کیوں کہ گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر ہم نے بیت اللہ کی فضیلت پڑھی تھی کہ بیت اللہ پہلا گھر ہے جو اللہ کے لیے زمین پہ بنایا گیا، عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر ہے، اس کی اہمیت ہم نے کل بھی سنی تھی۔ اب دوبارہ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کتنے پیارے الفاظ میں اپنے پیارے گھر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بہت واضح اس میں نشانیاں ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ان واضح نشانیوں کے اوپر اگر میں جاؤں تو میرے لیے جو آدھا گھنٹہ بھی بہت کم ہو جائے گا۔ بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری، کچھ میں نے تفسیر میں پڑھی ہیں کہ جب پرندے اوپر سے گزرتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کے بالکل برابر اوپر سے نہیں گزرتے، رائٹ لیفٹ دائیں بائیں سے وہ گزرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے نا بہت ساری نشانیاں، بہت ساری، جب کہتے ہیں کہ جو کنکریاں پھینکتے ہیں شیطان کے اوپر، کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے لے کے پچھلے کچھ عرصے تک کبھی کسی نے وہاں سے وہ اٹھائی نہیں ہے، اور اتنے لوگ پھینکتے ہیں، یعنی کہ ہر 3 دن تک وہ مسلسل پتہ نہیں کتنی ساتھ پھینکتے ہیں، اور اتنا اگر اس کو وہاں پہ اگر وہ وہیں پڑی رہیں تو وہ وہاں پہ اتنا بڑا وہ جمگٹھا اس کا بن جائے اور اتنا بڑا ڈھیر بن جائے، لیکن وہ وہاں پر چند وہ ان کو نظر آتی ہیں وہاں پہ گٹھلیاں، یہ جو کنکریاں پتھر جو ہے وہ تھوڑے سے نظر آتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ فرشتے ان کے کنکریاں سے اٹھا دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جن بد نصیبوں کا حج قبول نہیں ہوتا تو ان کی کنکریاں نہیں اٹھائی جاتی۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ اب ان کو اٹھایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کا وہ یقین اور اس پہ پختہ نہ ہوا وہ آج کے دور کی حکومت کا، تو انہوں نے اس کو اٹھانے کا انتظام کر لیا، ادروائز کبھی بھی وہ وہاں سے اٹھائی نہیں جاتی تھی، اور نہ ہی وہاں پہاڑ بنتے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے ان کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری واضح نشانیاں ہیں، بہت خانہ کعبہ کی جو وہ اعجاز اور اس کے معجزات اب آج تک جو ہے نا وہ بہت زیادہ چلتے آ رہے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو اس کو ڈیپلی پڑھ سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم، ایک اس کی نشانی کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مقام ابراہیم، انشاءاللہ آپ وہاں جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہ پتھر مبارک ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم مبارک رکھ کے تو اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر جو وہ اوپر یعنی جب جو آپ ابراہیم علیہ السلام اوپر جاتے ہیں، یعنی کہ مزید آپ کو دیوار چڑھاتے ہیں تو اوپر جانا پڑتا ہے، تو وہ پتھر بھی اوپر چلا جاتا، اور ابراہیم علیہ السلام کھڑے اور تعمیر فرما رہے تھے تو اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر پکڑا رہے تھے۔ تو دیکھیں کہ حیران کن طور پہ ایک پتھر کے اوپر اگر کوئی سال تک بھی کھڑا رہے نا، کوئی کام کرتا رہے، تو کبھی بھی اس میں اس طرح نشان نہیں پڑتا۔ تو وہ وہاں پر انہوں نے کتنی دیر لگائی ہوگی، تو وہ ان کے پاؤں کی قدم مبارک کے نشان اس کے اوپر پڑ گئے۔ عام لوگ تو
اس کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے نا، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ پتھر کے اوپر نشان نظر آتا ہے، اور یعنی کہ اس پتھر کے اندر اتنی نرمی آ گئی تھی کہ اس نے اس کو جذب کر لیا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو، اور اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اس کے اندر نشان پڑ گیا، اور وہ آج تک اسی طرح محفوظ آ رہا ہے۔ کتنے دور گزرے، کیا کچھ ہوا، تو پھر وہ بعد میں جب قرآن کریم کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی جس میں کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو، تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پھر خانہ کعبہ سے سائڈ پہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ پھر طواف کرنے والوں کے لیے مشکل ہو رہی تھی۔ پہلے ایک چھوٹے سے مکان کی طرح سے اس کے بند کیا گیا تھا، اب ایک بڑے سے شیشے میں بند ہے، باہر سے وہ نظر آتا ہے، اور بہت ہی وہاں پہ پھر اب وہ پورا ایریا ہی ایسا ہے کہ جس میں نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو مقام ابراہیم بہت بڑی نشانی ہے، انہیں اللہ پاک نے بینات فرمایا، اور پھر مقام ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ دوسری بڑی نشانی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس پیارے گھر میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ کو پتا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ جو مسجد حرام کی جگہ ہے، بلکہ اس کے باہر کا بھی کافی ایریا تک جو امن والی حالت میں ہوتا ہے، اور وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے باپ خطاب کا قاتل بھی مجھے وہاں ملے تو میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا جب تک وہ باہر نہ نکلے۔ تو وہاں پر باپ کا قاتل بھی نظر آ جائے تو اس کو مارنا جائز نہیں، ایون کہ وہاں پہ درخت کاٹنا منع ہے، ایون کہ جانور کو مارنا منع ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی موذی جانور جاتا ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب آتے تھے تو وہاں پر یعنی کہ جانور بھی ایک دوسرے کو، ہرن کو یعنی کہ ڈوگی نہیں کھاتا تھا، اس قدر اس طرح دیکھنے میں جو ہے نا معجزات آئے ہیں۔ وہاں پہ جانور بھی جو ہے نا وہ آپس میں نہیں لڑائی کرتے تھے، تو انسان تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، امن میں ہو جاتا ہے، اور پھر نہ ہی کوئی اس پہ حملہ کر سکتا ہے۔ آپ نے ابرہہ کا واقعہ، اصحاب فیل کا واقعہ سنا ہوگا، اور اللہ رب العزت آج تک بھی اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب یہ دجال آئے گا تو وہ پوری دنیا میں ہر جگہ وہ تباہی بربادی کرے گا، لیکن مسجد مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو بہرحال امن کی جگہ ہے، امن نظر آتا ہے، وہاں جا کے امن دکھائی دیتا ہے، امن محسوس ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے وہ امن دکھائے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العزت کی طرف سے حج ان لوگوں پہ فرض ہے جو اس کی طرف چلنے کی استطاعت رکھتے ہوں، راستے کی۔ تو میری پیاری بہنوں، الحمدللہ اللہ پاک کتنے نرم ہیں، اللہ پاک نے کس طرح سے ہمارے پر مہربانی کی ہے۔ اگر اللہ پاک ہر انسان کے لیے حج کو فرض کر دیتے جیسے ہمارے پر نماز فرض ہے، تو کیا ہم اس کو کر پاتے؟ کتنا پیارا دین ہے، کتنا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ دین میں سختی ہے، بھائی سختی ہوتی تو رب کریم عمرہ بھی واجب کر دیتے، حج کو فرض کر دیتے، ہر بندے کے لیے، ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا کہ اللہ کا گھر ہے جاؤ دیکھو جیسے مرضی ہے، نہیں، اللہ پاک نے تو نماز فرض کی ہے۔ اٹھو، بیڈ سے اٹھو، جاؤ پانی لو، وضو کرو، اس وضو سے کیا ہوگا؟ اپنے چہرے کی گرد ہٹ جائے گی، ہاتھ صاف ہو جائیں گے، پاؤں صاف ہو جائیں گے، جہاں نماز پہ کھڑے ہو، اٹھو گے، بیٹھو گے، ایک جسم کے اندر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایکٹیویٹی ہے۔ ہمیں اللہ نہ کرے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے نماز کو پڑھتے ہیں، لیکن نماز دنیاوی بہت سے فوائد سے بھی خالی نہیں ہے۔ اللہ نے تو وہ نماز فرض کی ہے جس میں ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا، نہ پیسے لگتے ہیں، نہ کسی دوسرے کا کوئی تعلق ہوتا ہے کہ دوسرے کا کوئی تعاون چاہیے کچھ۔ تو بہرحال رب کریم نے حج فرض کیا ان کے لیے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ کون استطاعت رکھتے ہیں؟ عورت ہے تو اس کے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم قافلے بنا کے اور اس طرح جائیں، جو چیزیں شریعت نے ضروری قرار دی ہیں وہ ضروری ہی ہیں۔ پھر پیسے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ ہم بھیک مانگنا شروع ہو جائیں کہ بھائی آپ مجھے پیسے دے دو تو میں حج کے لیے جاؤں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں سے تعلق اس طرح کا ہوتا ہے کہ بندہ ان سے اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں پیسے مانگ کے لوگوں سے کہنا چاہیے کہ بھائی آپ میرے ساتھ جمع کریں، یا باقاعدہ مانگ کے بندہ جائے۔ بہرحال اللہ پاک نے جب لے کے جانا ہوگا تو وہ خود اللہ پاک لے کے جائیں گے۔ پھر یہ کہ پیسوں کی گنجائش ہونی چاہیے، یعنی جو جمع ہوتے ہیں وہاں کا زیادہ رہ ہونا ضروری ہے، جو کھانا پینا وہاں پہ جتنا عرصہ ہے اچھے طریقے سے وہ بھی ضروری ہے، اور پھر یہ کہ سواری کا ہونا، تو سواری بھی آج کل جو ہے نا پیسوں کے ساتھ ہی اٹیچ ہے، اگر پیسے ہوں گے تو سواری خود بہت مل جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ صحت کا ہونا، اب انسان ایک اتنا بیمار ہے کہ اس کو کھڑے نہیں ہونے، اور وہ کہے کہ میں نے جا کے حج کرنا نہیں، اللہ پاک کے لیے بڑی طرف سے بڑی آسانی ہے، استطاعت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ تندرست ہو، وہ صحت مند ہو۔ ٹھیک ہے، ایک جذبے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے بھی جاتے ہیں کہ جن کو لوگ اٹھا رہے ہوتے کے لے کے جاتے ہیں، یا آج کل وہ ویل چیئر میں رکھ کے جاتے ہیں، سب کچھ یہ تو جذبہ ہے، لیکن جو اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ حج کرتے ہیں جن کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد دوبارہ کرتے ہیں، 6 بار کرتے ہیں، وہ تو رب کی وہ ہے نا، جو جس کو جتنا بلا دے، لیکن جو فرض ہے نا وہ لازم ہے، وہ اسی کے پر ہے جس کے پاس استطاعت ہو۔
یعنی کہ اتنے، یعنی کھانے پینے سے، اپنی ضروریات، مکان، ان چیزوں سے ایکسٹرا اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ جن کے سے جیسے کسی کو پنشن ملتی ہے ایک دم سے تو وہ واقعی 18-20 لاکھ روپے اگر اس کو نقد ملتا ہے ایک کچھ سی ٹائم کے لیے بھی، اگر انسان کے پاس اتنی بڑی رقم آ گئی نا کہ وہ حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے، بھلے وہ ایک سال کے اندر رقم ختم ہوگی، ختم ہو جاتی ہے نا، لیکن میری پیاری بہنوں یاد رکھیے کہ پھر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کو زیور کا بہت زیادہ شوق ہے نا کہ زیور زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، مہر میں لکھواتے ہیں مجھے جو ہے نا وہ 15 تولے سونا دیا جائے، 20 تولے سونا دیا جائے، تو غور کیجئے 10 تولے سونا آج کل کتنے سونے، میرے خیال میں تو آج کل میں اب اس حساب کتاب میں کیا پڑھوں، آپ خود حساب کر لیں کہ آج کل تو گولڈ بہت زیادہ مہنگا ہے، ہو سکتا ہے کہ 7 تولے سونا جس کے پاس ہے اس کے پاس بھی 15-18 سا جو ہے نا وہ ہو، لیکن وہ الگ بات ہے کہ میرے خیال میں سونے کے اوپر حج نہیں ہوتا، حج نقد رقم کے اوپر ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کے بس یہ ایک جو ہے نا پڑی ہوئی ہے، میں اس کے اوپر دوبارہ دیکھ کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کرم اور احسان ہے کہ جو ہمیں قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بالکل نئی بات، کبھی میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہے، جو بھی اللہ پاک نے دل میں ڈالی اور میں نے اس پہ سرچ کیا تو میری پیاری بہنوں آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا میں اب اپنی بیٹیوں کو کہوں گی جن کی آنے والی شادیاں ہیں یا اس طرح سے کہ ہم زیور کا کتنا زیادہ شوق رکھتے ہیں اور ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، ابھی تک تو میں نے یہ بات ایکسپلین کرنی ہے کہ زیور ہے اور تو قربانی واجب ہوگی، تو یہاں یہ لکھا گیا ہے اور یہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا نا کہ حج کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، پہلے اس اہمیت کو سمجھیے، حج کرنا بیت اللہ کا فرض ہے اس کے لیے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کے اندر کیا آ گیا کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جس کے ساتھ وہ آنے جانے کا خرچ پورا کر سکے، اور پھر یاد عورت ہے تو اس کے پاس اس کے محرم کا بھی انتظام ہو، یا مثلا محرم کے آنے جانے کی بھی اس کے پاس پوری طاقت ہو، یا محرم اس کا پہلے سے آلریڈی اس کا کوئی محرم جا رہا ہو، یا کوئی بات بہت اچھے بات گروپ میں بھی وہ اس طرح کر سکتی ہے، لیکن کیا ہے کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ رب العزت فرما رہے کہ جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، یعنی حج کو نہیں کرے گا تو اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے، یا اللہ رب العزت جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر ایک ایسا وقت ہے، ویسے تو اللہ نہ کرے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک شخص بھی حج کے لیے نہ جائے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اربوں خربوں لوگ بھی چلے جائیں تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، البتہ جانے والوں کی شان بڑھے گی اور گھٹے گی۔ تو اللہ رب العزت کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کہہ دیا اگر تم جاتے ہو تو تمہارا فائدہ ہوگا، اگر تم نہیں جاؤ گے تو تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ رب العزت بے نیاز، اگر پوری کی پوری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک تمام جن و انس مل کر ایک سب سے نیک انسان کی مانند نیک ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، اس کی جو جیسے کہہ سکتے ہیں اس کی جو شان ہے اس میں وہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ ساری کی ساری کائنات جن و انس مل کے اگر ایک نافرمان انسان کے برابر ہو جائیں تو تب بھی اللہ رب العزت کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز میں کامل ہے، اللہ رب العزت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا ہوگا کہ بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمارا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ومن کفر جو انکار کرے تو گویا کہ جو شخص حج کو استطاعت ہونے کے باوجود، حج کی طرف مکمل دسترس رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، کفرا وہ کافر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ورڈ استعمال کیا نا کفرا، تو یہ نہیں گویا کہ وہ کافروں جیسا ہو جاتا ہے۔ فرمایا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم حدیث مبارکہ کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ وہ آلریڈی کفر کے اس میں چلا جاتا ہے، پھر وہ یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے یا ہندو بن جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں یہ تو بات تھی، ہم ہمیشہ یہی سوچتے تھے کہ حج ہمارے پر نہیں فرض ہے، چلو ہمیں شوق ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب دیکھیے کہ یاد رکھیے ایک نیا مسئلہ آپ کے لیے، آپ میں سے بھی کچھ بہنوں کے لیے ہوگا کہ جو زیورات ہیں یہ ضرورت زائد ہوتے ہیں، ضرورت سے زائد ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک لڑکی ہے، ایک عورت ہے، اس کو جہیز میں بہت سارا گھر کا سامان ملا، بہت سارا ملا، لیکن وہ استعمال کا ہے، وہ گھر میں ہے، کچن میں کبھی نہ کبھی استعمال ہو جاتا ہے، بیڈ ہے اس پہ لیٹ رہی ہے، فریج ہے وہ یوز کر رہی ہے، مہنگا ترین سامان ہے، تو اس پہ حج فرض نہیں ہوگا کیونکہ وہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔
हाँ, अगर बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं कि वही जिस तरह आजकल लड़कियाँ आती हैं और वो जो है ना अपने रूम में उनको बंद करके तय की रख देती हैं, साल हर साल तक उनको यूज़ नहीं करती कि हम लोग अपना सामान क्यों यूज़ करें, जब हम अलग होंगे तब करेंगे। ये एक अच्छी सोच नहीं है वैसे, मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो फिर क्या होता है कि फिर उस वक़्त ये होता है कि वो एक्स्ट्रा वो भी ज़रूरत से ज़ायद सामान हो जाता है, उसपे भी ज़कात और हज और सब कुछ होगा। लेकिन ज़ेवरात हमारी ऐसी चीज़ें हैं कि एक जगह ये भी लिखा हुआ देखा है कि ज़ेवरात अगर ज़रूरत से ज़ायद तो ज़रूरत कैसे हैं? ज़ेवरात कैसे ज़रूरत है? ठीक है, जो आपने छोटे-छोटे टॉप्स पहने हों, ये छोटे से कांटे पहने हों, जो आप झुमके पहने हों, जो आप पहन के नॉर्मल आप कहीं जा सकते हैं, अंगूठी हो, कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन ऐसे ज़ेवरात जो ऐसे ज़ेवरात होते हैं ना, मेरी प्यारी-प्यारी जो थोड़ी उम्र की बहन है, उनको जो अपनी शादी में मिले थे, वो बड़े-बड़े, बड़े-बड़े उस ज़माने में होते थे, वो अब आजकल 8 तोले, 10 तोले इस तरह नॉर्मल चीज़ होती थी, उस वक़्त कड़े बड़े-बड़े, तो वो सँभाल के रखे होते हैं कि मैं जो है ना ख़ानदानी ज़ेवर है, ये अपनी बहू को दूँगी, अपनी बेटी को दूँगी या फिर ये निशानी है, अल्लाह का शुक्र होता है उनको ज़रूरत नहीं होती। सॉरी, अपने किसी भी महरम को अपने साथ हज पे लेके जाएँ और उसके पैसों का भी इंतज़ाम करें और हज करके आ जाएँ। लेकिन अगर किसी का हमारा तो ध्यान ही नहीं होता ना, हमारा कौन महरम इस तरफ हमारे चाचू जा रहे हैं, हमारे मामू जा रहे हैं, कौन हज पे जा रहा है, क्या हो रहा है, कहीं भाई जा रहा है कुछ। अगर इस तरह की कंडीशन हो कि कोई हमारा महरम किसी का महरम जा रहा हो और उसके पास इतना ज़ेवर हो कि उस पे हज फ़र्ज़ हो जाता है और उसकी यानी कि आप हिसाब करें ना, ज़ेवर तो हद से ज़्यादा महँगा हो गया है। हमारी मोहब्बत कम नहीं हुई ज़ेवर से, लेकिन ज़ेवर तो बहुत महँगा हो गया है। तो वो फिर अगर उसके ज़ेवर की कीमत अगर उसकी इस टाइम पाकिस्तानी एतबार से अगर उसकी और ख़ास तौर पे बाहर ममालिक में रहने वाली मेरी प्यारी बहनें जो मुझे सुनती हैं, वो भी इस बात को देख लें कि उनके पास कितना ज़ेवर है। अगर उनके पास इतना ज़ेवर है कि उनके कंट्री से हज करने के लिए जाने-आने का, उनके महरम का सारा इंतज़ाम हो सकता है, तो उन पे हज फ़र्ज़ है। और हज अगर अदा ना किया जाए ज़िंदगी में, तो बहुत बड़ा गुनाह है। और याद रखिए किसी एक वक़्त में आपको पेंशन मिली, कुछ मिला जिसके साथ जिसकी मालियत 25 लाख थी, 30 लाख थी और वो आपके ऊपर हज फ़र्ज़ करके चली गई, बाद में आपने खर्च कर लिए, लेकिन हज आपके ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है, आप अभी नहीं करें, अगले साल करें, उससे अगले साल ज़िंदगी में एक दफ़ा करना होगा। तो ये कब करना चाहिए? जब वो पैसे हैं, खर्च हो गए तो कहाँ से आप करेंगे? हज करना फ़र्ज़ है। मुझे कल ये आयत का जब मैं मफ़हूम तैयार कर रही थी, जब मैंने आयत की तफ़सीरें पढ़ी, सब कुछ मेरे ज़हन वहम गुमान में नहीं था कि ये चीज़ मुझे लग रहा था कि कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस पे हज फ़र्ज़ और वो ना करे, क्योंकि हम मुसलमान जो है ना वो बाकी सारी चीज़ें हम छोड़ देंगे, नमाज़ भी नहीं पढ़ेंगे, ग़ीबतें, झूठ, चुगली, दूसरों को तकलीफ़ देना सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हज की और उम्रे की हमारे अंदर एक जज़्बा, एक तड़प अल्लाह पाक ने उस घर में जाने की रखी हुई है। गुनहगार से गुनहगार इंसान को भी दिल करता है कि वो उम्रा करे और वहाँ जाए, लेकिन मुझे अभी ये आयत मुबारक तैयार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी बातें बताई हैं। इस आयत के अंदर जो वाज़ेह जुमला है कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि लोगों के लिए बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है जो उसकी तरफ चलने की इस्तिताअत रखते हों। अब इस्तिताअत के अंदर एकदम से ये चीज़ आ गई कि ज़ेवरात, कितनी अच्छी बात हो कि कोई ज़ेवर ही ना हो। ऐसा नहीं हो सकता क्या? ज़ेवर के बगैर ज़िंदगी नहीं होती क्या? ज़ेवर ही निकाल दे अपनी ज़िंदगियों से, ये इतना ख़तरनाक चीज़ है और ये ज़ेवर है जिसकी वज़ह से आज बच्चियाँ बूढ़ी हो रही हैं अपने घरों के अंदर, ठीक है? और उनकी शादियाँ नहीं हो रही क्योंकि उनके घरवालों की डिमांड्स ऐसी होती हैं कि दूसरे पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, बेटियों के लिए हम कह सकते हैं कि मर्दों वालों की तरफ से जहेज़ जो है ना बहुत ज़्यादा माँगा जाता है, इस वज़ह से उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। लेकिन जो लड़के शादियाँ नहीं कर रहे, उनकी शादियाँ लेट हो रही हैं, उसकी एक बड़ी रीज़न क्या है कि वो ढेर सारा मेहर देने की इस्तिताअत नहीं रखते। हुँ? डिमांड्स पूरी करने की इस्तिताअत नहीं रखते इस महँगाई के दौर पे, उनके पास इतने अखराजात नहीं होते कि वो अपने घर का खाना-पीना, किराए वगैरह पूरे करने के साथ वो एक लड़की को जो है ना ढेर सारा उसकी वो बरी तैयार करें और उसके लिए ज़ेवर दें और उसको मेहर दें और सब कुछ। और इस वज़ह से क्या होता है, मर्द शादी नहीं करता, मर्द बूढ़ा हो या ना हो, लेकिन वो क्या होता है एक बड़े गुनाह में मुलव्वस होता है। उस बड़े गुनाह का नतीजा क्या निकलता है? कैसे-कैसे बच्चों की पैदाइश का, कैसी-कैसी बेपर्दगी, बेहयाई, फिर वो किसी की बेटियों की भी इज़्ज़त उछालना, किसी की बेटियों के घर तबाह कर देना, किसी की बेटियों का मुस्तकबिल तबाह कर देना, फिर दुनिया का रुसवाई अपनी जगह पे और आखिरत की। मैं बहुत आगे चली गई हूँ, लेकिन बात ये है, ये ज़ेवर जड़ है इस बुराई की जो हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। एज़ अ मदर हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों की ज़हनसाज़ी करें कि ज़ेवर और बरीज़ कुछ नहीं होता।
زندگی ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، لائف ہوتی ہے، جو آگے نصیب میں اللہ پاک نے آرام سکون لکھا ہوا ہے، اصل چیز وہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم سب لوگ، ہم مذہبی غیر مذہبی عام، ہم سب اسی چیز کے اندر آئے ہوئے ہیں کہ ہماری بچیوں کی شادی ایسے مرد کے ساتھ ہو جو بہت سیٹلڈ ہو، بہت سارا جیز دے، بہت سارا زیور دے، بہت ساری بری دے، سارا کچھ مکان اور سب کچھ ہو۔ اس چکر میں بڑے بچے بھی خراب ہو رہے ہیں، اور بچیاں اگر عزت والی ہیں تو صبر برداشت سے رہیں گی، لیکن یہ کہ ان کا وقت نکل جائے گا اور پھر ان کے لیے اچھے رشتے نہیں آئیں گے۔ بہرحال بات حج کی چل رہی تھی، تو یہ زیور برائیوں کی جڑ ہے، رہنے دیجیے، زیور جنت میں جا کے پہنیں گے نا، اتنا پیارا زیور ہوگا، اتنا پیارا زیور ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ رب کریم ہمیں جنت میں کیسے زیورات پہنائیں گے ہمیں، ہاں نا، ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں پہنائیں گے، تو وہاں پہ ایسے ایسے زیورات ملیں گے، تو اس کی تھوڑی سی قربانی اس دنیا میں دے دیں، اچھا لگتا ہے، چھوڑے رہنے دے دیں اللہ کے راستے میں، ہسبینڈ کو دے دیں کوئی اچھا سا بزنس شروع کر دے۔ اتنی حیرانگی ہوتی ہے، اتنی حیرانگی ہوتی ہے دیکھ کے کہ جن کے ہسبینڈ بے روزگار گھوم رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، کھانا نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے، بچوں کی اور ان کے پاس اتنا ڈھیر زیور پڑا ہوتا ہے، ان کو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کہاں چھپائیں، کہاں رکھیں، چھوڑ دیجئے زیور کو۔ بات حج کی چل رہی تھی اور ہم پہنچ گئے زیور پہ، کیونکہ زیور سے حج فرض ہوتا ہے، اور زیور کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے اور ہم حج نہیں کرتے، اور ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، ساری زندگی عبادات کرتے رہیں، سب کچھ کرتے رہے، حج فرض ہو گیا، ہم نے اس کو ادا نہیں کیا، تو میری پیاری بہنوں اللہ پاک پھر معاف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ ہم توبہ ہی نہیں کر پائیں گے۔ توبہ کیوں نہیں کریں گے؟ توبہ کی ایک شرط ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوا ہے اس کا ازالہ کریں، تو پھر ہم ازالہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ بھئی حج فرض ہو گیا تھا 2015 میں، آج 2025 ہو گیا، اب ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہم حج کہاں سے کریں؟ تو بس یہ سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، مجھے نہیں پتا، اللہ پاک تو چاہیں تو معاف کر دیں گے، لیکن فرض ہو گیا تھا نا، اس لیے اب ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو آسان سا کام کر لیں، حج کیجئے، ضرور کیجئے، حج اللہ پاک کروائے، لیکن اگر ہم پیسے زیور بیچ کے حج نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں؟ زیور کو ذرا اپنی زندگی سے جلدی سے نکال دیجئے۔ اگر ابھی تک ہمارے آپ کے پاس اتنا زیور ہے تو پھر اس کو بیچ کے نا حج کر لیجئے، اس کو بیچ کے سیو کر لیجئے۔ محرم کو دیکھیے، کس سال کوئی محرم جا رہا ہے اسی سال حج پہ چلے، لیکن ہسبینڈ جانے نہیں دیں گے کسی اور کے ساتھ، اس لیے زیادہ پیسے جوڑیے اور ہسبینڈ کے ساتھ حج پہ جائیے۔ تو بہرحال حج بہت اہم، اور اس وجہ سے جو دوسری میری پیاری میری بیٹیاں ہیں نا، رہنے دیجئے، زیور کی ڈیمانڈ ذرا کم کر لیجئے، زیور سے کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا زیور بھی ہوگا نا تو اچھے خیال کیئرنگ ہسبینڈ وائف ہوں گے، ماں باپ ساس سسر سب اچھے ہوں گے تو دن گزر جائیں گے۔ زیور کے لیے دنیا نہیں ہے، زیور آخرت میں پہننا ہے، جنت میں پہننا ہے۔ ایسے کام کیجئے، اپنے آپ کو ایسے سنبھالیے، اپنے آپ کو ایسے پردے میں ڈالیے، ایسے اپنے آپ کو دنیا کی نظروں سے چھپا کے رکھ لیجئے کہ رب کریم پھر وہاں پہ زیور پہنائے، وہاں پہ جو ریشم کے کیسے کیسے کپڑے پہنائے، سب کچھ پہنائے، اور اپنی آرزوئیں، اپنی خواہشیں، اپنا دکھلاوا، اپنے کپڑے، یہ سب کچھ بھی کم کر لیجئے تاکہ وہاں زیادہ سے زیادہ پہننے کا موقع ملے۔ دنیا میں جو حسرت ہماری رہ جائے گی نا، رب کریم وہ حسرت ہماری پوری کریں گے۔ جو شخص حج نہیں کرے گا نا میری پیاری بہنوں، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی، لیکن بہرحال اللہ پاک فرما رہے حدیث، بہت ساری حدیث میں ہے کہ حج نہ کرنے والا بہت بڑے گناہ کا، یعنی دیکھیں نا، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ہمارے اسلام کے ارکان ہیں، بیسک ارکان ہیں۔ یہ 5 ارکان میں سے ایک بھی رکن اگر پورا نہیں ہوتا تو ہمارا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود کہنے سے ہمارے یہ ساری چیزوں کے بغیر ہماری عبادت، ہمارا ایمان قبول نہیں ہوگا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور معبود جب وہی ہے تو پھر اطاعت بھی اسی کرنی ہے، اور اطاعت میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ حج رب کریم نے فرض کیا ہے، لہٰذا کسی پہ حج فرض ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں حج کرے، ہر صورت میں کرے، کچھ بھی نہیں ہوتا، حج کرنا بھی آسان ہوگا، جذبہ بھی ہوگا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن حج ضرور کرے۔ اور بہت زیادہ اللہ پاک اس آیت مبارکہ پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ پاک نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے، مجھ سے نہیں پوچھنا، مجھ سے نہیں سوال کرنا، خود اپنے اپنے بجٹ کو دیکھیے اور دیکھیے کہ کہیں زندگی کسی موقع پہ آپ پہ حج فرض تو نہیں ہو گیا تھا۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج سے جو ہے نا 10 سال پہلے ہمارے پاس 10 تولے زیور تھا اور اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کہیں کہ ابھی زیور کی اتنی قیمت نہیں، اس ٹائم کتنی قیمت تھی۔ تو ظاہر ہے جب میری شادی ہوئی تو
57,000 میں 7 تولے سونا آیا تھا، تو آج 7 تولے سونے کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے؟ تو ابھی اگر ہو 7 تولے سونا تو پھر اس حساب سے دیکھیں گے، تو ابھی کے اعتبار سے اب دیکھیے تو گنتے رہیے، اگر حج فرض ہو گیا نا، اتنا زیور ہو گیا تو رہنے دیجیے، زیور نہ بیچیے، حج کر لیجیے، اللہ پاک ہم سب کو حج کروائے، اپنے گھر بلائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے۔ بہت معذرت تو کرنی نہیں چاہیے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، ہم اس کو سمجھنے کے لیے اب ایک ہی آیت کی ہے نا، میں نے 2 تو نہیں کی ہیں، ایک آیت کرنے کے لیے اگر مفہوم لمبا ہو گیا، کیونکہ ایک میری بہت مصروف بہن نے مجھے یہ کہا کہ آپ عید تک کیوں کہہ رہی ہیں، سوال اپنے عید تک کیوں کیا ہے، کہ عید پہ آپ عید کی چھٹیوں کے بعد بتائیں کہ ہم نے ہر آیت کا مفہوم سنا ہے۔ مصروف ترین بہن، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں نے کوئی آیت آج تک مس نہیں کی، تو میری پیاری بہنوں، اگر ہمارے دل میں رب کریم کے میسج کو سننے کا جذبہ ہوگا، عمل کا جذبہ ہوگا، تو ہمارے لیے 10 منٹ کیا، 15 کیا، 20 کیا، ایک آیت کو اگر ہمیں سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے اگر ہمارا گھنٹہ بھی لگ جائے، تو مجھے آپ پیاری پیاری بہنوں سے امید ہے کہ آپ اس کے لیے تیار ہوں گی، کیونکہ جو تیار نہیں ہے وہ لیفٹ 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 چلتا رہتا ہے۔ یہ جو تیار نہیں ہے ان کے موبائل اس میں ایک گروپ میں خود ایڈ ہوئے ہیں، کسی نے ان کو ایڈ کر دیا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ پھر اس کو کھولتے ہی نہیں ہیں، ان کے اس گروپ میں جو ہے نا میسج 100 200 500 1000 2000 تک پہنچ جاتے ہیں، پھر کبھی کبھی وہ کھول دیتے ہیں تاکہ میسج اوپر چلے جائے، پھر وہ میسج میری پیاری بہنیں بعض اوقات کھولتی بھی نہیں ہیں، اور پھر بعد میں کہتی ہیں کہ اب اوپن نہیں ہو رہا۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا، آپ سنیں یا نہ سنیں، آپ ہر روز میسیجز کے سارے اس طرح ٹک 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 کر کے سارے، میں نے بہت سارے گروپس رکھے ہوئے ہیں جن میں مجھے کبھی بھی اب رمضان کے میرے گروپس پڑے ہوئے ہیں جن کو مجھے سننے کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے، میں سنوں گی انشاءاللہ، تو میں وہ ان کو اوپن کر کے رکھ دیتی ہوں، پھر وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔